الرحیم وتقلبک فی الساجدین صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی اس افتتاحی تقریب میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے خانوادہ شیخ شفیع کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم کارنامے پر۔ اور عمارت تو خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن بنانے والوں کو اس کا علم ہو کہ عمارت تو خوبصورت بنا لی ہے، نام انہوں نے کتنا خوبصورت رکھا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم نام ہے، اتنا عظیم نام ہے کہ اس نام کی وجہ سے اہل ایمان کے دل کے تار یوں تو سب اپنے اپنے طور سے مبارکباد پیش کریں گے، اور یتیموں کی کفالت کے حوالے سے بھی علماء کرام انشاءاللہ آپ لوگوں کو فضیلتیں بتائیں گے، لیکن میں چند کلمے صرف اس امید پر کائنات کی اس عظیم ہستی کے حوالے کر رہا ہوں، اس امید پر کہ شاید کہ یہ چھوٹی سی خدمت ان کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے۔ جو نام رکھا گیا ہے دارالیتامہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ شاید کائنات میں ان جیسی عظیم خاتون کوئی ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون کو اس شخصیت کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا جو محبوب خدا ہے، جو امام الانبیاء ہے، یہ اس عظیم شخصیت کی والدہ ہیں۔ اور یہ وہ ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی تذکرہ قرآن مقدس میں پڑھیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے تو حضرت عیسیٰ کی والدہ، ان کے جملے قرآن مقدس میں بیان کیے گئے، وہ کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ یہ جو اتنا درد ہو رہا ہے، اس درد سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ شاید میں پھولی بسری ہو جاتی ہے، مجھے موت آ جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جب وقت آتا ہے تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی مجھے کوئی درد ہی نہیں ہوا، کوئی درد نہیں ہوا۔ تو یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ اس عظیم خاتون پر کروڑ ہاں کروڑ درود و سلام ان کے مزار اقدس پر، کہ جن کی گود میں اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ اپنی والدہ حضرت بی بی مریم کی گود میں آتے ہیں، شاعر اس طریقے سے اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے، دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل، مگر آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ وہ حضرت سیدہ آمنہ ہے جنہوں نے قرآن کو گود میں اٹھایا، وہ پاک ہستی ہے۔ اور آج اسی پاک ہستی کے نام سے اس دارالیتامہ کا نام رکھا گیا، اسے منسوب کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بس یہ آخری بات، اس کے بعد کچھ چونکہ مغرب کا وقت ہے اور بھی لوگوں کو آپ کو سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا، ساجد پشتوں سے ساجد رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمنہ تک سب کے سب موحد رہے، توحید پرست رہے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جن کے قریب سے کوئی کثافت گزری ہو، چاہے وہ دور جہالت کی کثافت ہو یا شرک کی کثافت ہو، کوئی گندگی ان کے قریب نہیں گزری ہے۔ تو آج اسی پاک ہستی کے نام سے اس عمارت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور پھر سے ایک مرتبہ آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ نے بہت چھوٹا کام کیا ہے، آپ نے وہ کام کیا ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا۔
کہ اس پاک ہستی کے نام سے اپنی تمام یادگاروں کو منسوب کرتے تاکہ لوگوں کو پتا چلتا کہ جس گود میں امام الانبیاء تشریف لائے وہ کیسی پاک ہستی تھی، اور اب لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ اس پاک ہستی کے بارے میں پڑھے کہ وہ پاک ہستی تھی کیا۔ اب ہمیں موقع ملے گا یہ، اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وہ سیدہ آمنہ تھی جن کی گود میں امام الانبیاء تشریف ہے، وہ تشریف لایا جن کے اشاروں پر چاند دو ٹکڑے ہوئے، وہ بات یہاں پڑھایا جائے گا ان بچیوں کو، یہاں بتایا جائے گا کہ دور جہالت میں بھی وہ ایسی پاک ہستی تھی کہ اسے طیبہ اور طاہرہ کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ لقب سے پکارا جاتا تھا ان کو، وہ پاک ہستی تھی۔ تو بہرحال اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ اہلیان مالیگاؤں کے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، اور خانوادہ شیخ شفیع نے جو کارنامہ آج انجام دیا ہے یہ قابل تقلید کارنامہ ہے، لوگوں کو آگے بڑھ کر اس کی سراہنا کرنی چاہیے، اور یہ جو قائم ہوا یہ ادارہ انشاءاللہ اس کی دھوم میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں کے باہر بھی انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملے گی، اور اس کی دھمک انشاءاللہ مالیگاؤں کے باہر بھی آپ کو نظر آئے گی۔ بس صرف جاتے جاتے ایک بات کہ ہم نے سب کو پڑھا ہے، سب کو پڑھا ہے، حضور کی والدہ کو پڑھیے، حضور کے والد کو پڑھیے، حضور علیہ السلام کے والد، آپ کو پتا چلے گا کہ جو شخصیت اس خاندان گیتی پر آئی وہ 23 سال کی قلیل مدت میں جنہوں نے انقلاب پیدا کیا ہے ان کے والدین کیسے تھے، پڑھیے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں مرحوم شیخ خلیل دادا نے جو خواب دیکھا تھا آج وہ مکمل آپ کی نظروں کے سامنے ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس عمارت کو اور اس عمارت سے ہونے والے کام کو ان کے لیے اور ان کے خاندان والوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ پھر سے ایک مرتبہ میں اپنی جانب سے ان کے اہل خانہ کو، ان کے خاندان والوں کو، حاجی شیخ شفیع خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس کارنامے کو قبول فرمائے، اور جیتے جی جب تک کہ یہ ادارہ قائم رہے اس کی برکتیں سب لوگ لوٹتے رہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک اس کی برکتوں سے ان سب کو اور ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ کے اندر اس طرح سے ہوں گے، آپ دونوں انگلیاں دیکھیے کتنا فاصلہ ہے، اس میں معمولی سا فرق ہے۔ آپ نے اشارہ کیا، راوی بھی اشارہ کر کے انہوں نے بھی بتایا، کہا ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امتیوں میں سے کسی کا عمل کتنا بھی اونچا ہو جائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت جنت میں مل جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میسر آ جائے، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کا قرب پا سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت پا سکتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، متفق علیہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اگر کوئی دوڑ بھاگ کرتا ہے، اگر کوئی محنت کرتا ہے کسی یتیم، کسی جو ہے بیوہ خاتون کے لیے یا کسی یتیم اور مسکین کے لیے، تو پھر وہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ کتنا مشکل کام ہے جہاد کرنا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لے کر اور میدان جہاد میں جانا کتنا مبارک کام ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے وقت نکالتا ہے، تو یہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، رات میں قیام اللیل کرنے والے کی طرح ہے جو کبھی تھکتا نہیں ہے، اور روزے رکھنے والے کی طرح ہے جو کبھی افطار نہیں کرتا ہے۔ تو یہ شرف یقیناً بہت اونچا ہے، اور اس کے لیے جس قدر بھی ممکن ہو سکے ہر آدمی کو اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہماری حیثیت نہیں ہے عمارتیں کھڑی کریں، لیکن اگر عمارت بن گئی ہے تو ہم اس میں تعاون کر سکتے ہیں، ہم اپنا وقت دے سکتے ہیں، ہم بہترین مشورہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کیسے ہو سکتا ہے اس میں ہم حصے داری کر سکتے ہیں۔
जैसी हिस्सेदारी होगी उसी तरह से अल्लाह तबारक ताला के यहाँ हमारा अज्र होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम इस अजीम काम को तू शर्फ कबूलियत बख्श, और जिन लोगों के कांधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तूने डाली है उनका तो ताउन फरमा। मौला करीम हमें भी यतीमों, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखने और उनके लिए दौड़ भाग करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन व बाद। सदर तकरीब उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी और दीगर मेरे मिली भाइयों, ये यकीनन खुशी का मौका है। हमारे सामने खूबसूरत सी इमारत है। इसका ख्वाब किसी ने देखा था जो अब दुनिया में नहीं है। खलील दादा, अल्लाह तबारक ताला उन पर रहम करम का मामला फरमाए। ख्वाब की ताबीर हमारे सामने है। अल्लाह तबारक ताला ने उनके खानवादे में से बेशतर लोगों को इसका अहल बनाया है कि उनके ऊंचे ऊंचे ख्वाब को पूरा करें। तालीम व तरबियत ये अंबियाई मिशन है, तो यहाँ से तालीम व तरबियत का भी नज़्म होगा, यतीम बच्चियों की किफ़ालत का इंतज़ाम होगा। इससे बड़ा काम मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। यकीनन अल्लाह तबारक ताला की रज़ा का ये बहुत अजीम ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, वक्त कम है, मैं निहायत इख्तिसार के साथ बात रखूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, मिन सदक़तिन जारिया व इल्मिन नाफ़िइन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह। जब आदमी दुनिया से चला जाता है तब उसके कामों का सिलसिला भी रुक जाता है, लेकिन 3 जरिए ऐसे हैं कि उसका सवाब आदमी को मिलते रहता है। उन्हीं में से एक जरिया है सदक़े जारिया। जब तक यहाँ तालीम व तरबियत का इंतज़ाम होगा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातों की तालीम दी जाती रहेगी, इस्लाम के अहकाम सिखाए जाते रहेंगे, तब तक जिन लोगों ने इसका ख्वाब देखा है या जिन्होंने इसमें ताउन किया है उन्हें इसका अज्र मिलता रहेगा। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, हाज़रीन मजलिस, बहुत सारी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आप हजरात के सामने आ चुकी हैं। वक्त की किल्लत की बिना पर जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के तमाम ही कारकुनान, अराकीन, जिम्मेदारान की जानिब से खानवादा शेख शफी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, जो सपने अलहाज खलील दादा ने सजाए थे उसको शर्मींदे ताबीर करने में खानवादे शेख रशीद इब्न शेख शफी ने उसको पूरा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके तमाम तर इस एहसासात को, कुर्बानियों को शर्फ कबूलियत बख्शे, और जिस नेक नियति और जज्बे सादिक के साथ इस दारुल यतामा को इन्होंने तामीर कर दिया, खड़ा कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत शेख खलील दादा, शेख रशीद साहब, शेख शफी साहब और इस खानवादे के जितने भी लोग आज मरहूमीन की सब में शामिल है, अल्लाह इन तमाम को इसका अज्र सवाब अता फरमाए। और जो लोग हैं, काम कर रहे हैं,
اللہ ان تمام کو اجر جزیل عطا فرمائے. اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ہر طرح کے داخلی اور خارجی شرور و فتن سے اللہ اس ادارے کی اور ان جیسے تمام اداروں کی پوری پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. بلا کسی تمہید اور افتتاحی کلمات کے مرحوم شیخ خلیل عرف کیڈی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کے ورثہ نے ان کی خواہش کو عملی شکل میں ان کے طریقے سے مکمل کیا. یتیم تو حال سے خالی نہیں ہوتا ہے، یا تو لوگوں کی نظروں سے دور ہو جاتا ہے، لوگ ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یا پھر بھیجا لاڈ و پیار کی وجہ سے ان کی زندگی ابتر ہو جاتی ہے. یہ دو چیزیں اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے تو وہ راستے سے بھٹک جاتی ہے. اور ہماری محبت کے کہ بیچارے کا باپ نہیں ہے، بیچارے کی ماں نہیں ہے، ہم ان کی ہر غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو بھی ان کے بگاڑ کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. دارالیتامہ حضرت بی بی آمنہ للبنات وہ یتیم بچیوں کے لیے تعلیم و تربیت کا وہ مرکز بنے گا جن کو زندگی کا بہتر گزارنے کا طریقہ ان کو ملے گا. میں امید رکھتا ہوں کہ دارالیتامہ حضرت آمنہ للبنات بی بی آمنہ یتیم بچیوں کو دینی عصری تعلیم اور اسی کے ساتھ ساتھ ہنر کا ایک مقبول انتظام کرے گا. اس لیے کہ ان لوگوں نے اس ادارے کے قائم کرنے سے پہلے قاری سلمان صاحب سے، ہم لوگوں سے اور اس طریقے سے جو لوگ یتیم خانے چلا رہے ہیں ان سے ملاقات کر کے تمام چیزوں کو جاننا سمجھنا کی پوری کوشش کی، اور اس کے بعد ایک قدم اٹھایا کہ ہم دارالیتامہ بنائیں گے، یتیم بچیوں کی کفالت کریں گے. اور الحمدللہ عمارت کی شکل میں آج ہمارے سامنے دارالیتامہ کی عمارت کھڑی ہے. میں اہلیان شہر کو اس طرف بھی متوجہ کروں گا کہ ہمارے اپنے شہر میں بہت سارے کام ہیں. بیواؤں کے لیے، مطلقہ عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ ان کو ایک جگہ جمع کر کے یا ایک مرکز بنا کر کے ان کو برسری روزگار بنانے کے لیے اور ان کو خود کفیل ہونے کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے. گرچہ ہمارے اپنے شہر میں دار بزرگاہ بنا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیے خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا. ہمارے شہر میں یتیم خانے تھے لیکن ناکافی ہونے کی بنیاد پر اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا جو اس علاقے کے لیے تھا. میں خانوادے شیخ صفی صاحب کو، خصوصاً شیخ خلیل صاحب کو اور ان کے بیٹے بیٹیوں کو، ان کے بیوہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ بڑا کام لیا ہے جو مرحوم شیخ خلیل صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمامی آئے ہوئے تمامی علماء کرام، معزز سامعین، سب سے پہلے میں خانوادہ حاجی شیخ صفی فیملی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعوت پر آپ لوگ آئے. آج مرحوم شیخ خلیل صاحب کی برسی اور اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے. اس کے لیے خانوادہ شیخ صفی پریوار نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہی اس کا افتتاح عمل میں آنا چاہیے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال پہلے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور مرحوم شیخ خلیل صاحب نے اپنی حیاتی میں یہ پلاٹ لڑکیوں کے یتیم خانے کے لیے ریزرو کیا تھا اور خریدا تھا. اور اس کے لیے یہاں پر خریدا گیا تھا کہ یہ علاقے بہت مضافات کی بستی ہے، غریبوں کی بستی ہے اور ان کی دلی خواہش تھی کہ بچیوں کا یتیم خانہ بننا چاہیے شہر کے اندر. اور خلیل دادا کا انتقال کے بعد پریوار نے وہ کام کو مکمل کیا، ان کے خواب کو مکمل کیا اور اللہ کا احسان ہے کہ آج یتیم خانہ تعمیر ہو چکا ہے. تقریباً اس کی جو کیپیسٹی ہے یہاں پر 500 بچیاں رہ سکتی ہیں اور جو اخراجات یہاں پر آئے گے تو آج مجھے خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے
کہ 30 लाख रुपया अकाउंट में मदरसे की शुरुआत के लिए अभी हमारे पास रिजर्व है, अकाउंट के अंदर मौजूद है। अल्लाह का बहुत एहसान है। और इसकी आज से एडमिशन शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ मालेगांव शहर के यतीम बच्चियों के लिए नई एडमिशन होगा, बल्कि हिंदुस्तान के कोई भी शहर से भी यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। शरायत ये हमने रखी है कि 6 साल की बच्ची कम से कम होना चाहिए। उसकी तरबियत, दीनी तालीम, उसके साथ साथ में असरी तालीम भी यहाँ पर उनको दी जाएगी। एमजे प्राइमरी स्कूल की एक ब्रांच, प्राइमरी स्कूल की ब्रांच भी जो बाजू में जो पेड़ के पास, झाड़ के पास जो सेट बन रहा है, वो एक ब्रांच हम लोग यहाँ पर स्कूल की शुरू कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की। और ये बच्चियों को वहां पर एडमिशन दिलाकर दोनों तालीम यहाँ पर हम लोग देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जो जिस तरीके से यतीम बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए नज्म चलता है, मालेगांव शहर के अंदर दारुल यतामा है, उनसे भी रहनुमाई हम लोग हासिल कर रहे हैं। किस तरीके से इसको नज्म चलाना चाहिए, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, पूरी रहनुमाई वो लोग भी दे रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी अपनी कोशिश होगी कि इसको अच्छे ढंग से इसको शुरू किया जाए, इसको चलाया जाए, बच्चियों की अच्छी तरबियत हो, दीनी तालीम मिले, असरी तालीम उनको मिले। ये हमारी अपनी कोशिश होगी, परिवार की पूरी कोशिश इंशाअल्लाह होगी। और आइंदा हर साल परिवार का कुछ न कुछ हिस्सा इखराजात के लिए जो बजट होगा उसके अंदर हम लोग हिस्सा मिलाने वाले हैं। और शहर से एक कमेटी हम लोग बनाएंगे जो साहिब हैसियत लोग हो, जो इसके अंदर ताउन कर सके। इसके लिए हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। और वो कमेटी सिर्फ इसके लिए नहीं होगी कि उनसे इखराजात लेना है या उनसे पैसा लेना है, इसके लिए नहीं, बल्कि वो कमेटी निगरानी भी करेगी हमारे साथ में, ट्रस्ट के साथ में मुकम्मल निगरानी करेंगी। और इसको कैसे मजीद बढ़ाया जा सकते हैं और क्या हम लोग अच्छे ढंग से इसको डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए उनका बिल्कुल ताउन रहेगा, उनकी राय मशवरा लिया जाएगा। ये फैसला खानवाजा शेख सफी हमने फैमिली ने किया है। मैं आपसे अपील करता हूं, आप अल्लाह से दुआ करिए, मरहूम शेख खलील साहब का जो ख्वाब था, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनको दुआओं में आप लोग खुसूसी याद रखें। फिर एक मरतबा मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात कर